درود اور سلام محمد اور آل محمد کے 1429 ہجری کے شہ محرم کی امام بارگاہ شاہ نجف میں آپ حضرات چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ اسلام کی شان و شوکت، اسلام کی عظمت جس طرح تاریخ نے، حدیث نے، تفسیر نے بیان کی اور 1400 برس سے تمام مسلمان اسے دہراتے ہیں، اس میں حسین نے 4 چاند لگا دیے اور اپنے نانا کی اس امانت کو، اس دین کو محفوظ رکھتے ہوئے پیغام کی صورت میں اپنے لہو سے سینچ کر آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ چونکہ اتنا بڑا کارنامہ حسین نے انجام دیا، اس لیے ہر محرم کی آمد پر اتنی شان و شوکت کے ساتھ حسین کی یاد منائی جاتی ہے اور اس داستان حرم کو دہرایا جاتا ہے کہ جس میں حسین کا خون شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ حسین کا ذکر نہیں ہو سکتا جب تک ان کے نانا کا ذکر نہ ہو، جب تک ان کے والد گرامی کا ذکر نہ ہو، اور یہ سب کچھ اسی عظیم گھرانے کی خوشنودی کے لیے محبت اور مودت کا ثبوت دیتے ہوئے ہر ایک اپنے انداز سے، اپنے رنگ سے، اپنے مزاج کے مطابق حسین کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ یہ امام بارگاہوں کے نام، یہ ان کی تعمیر، یہ ماتمی انجمنوں کے ولولے، یہ ان کے سلام اور نغے، یہ ان کی سوزخانی، یہ عزاداروں کا سیاہ کپڑے پہن کر عزاخانوں میں جانا، ذکر حسین سننا، مصائب پہ رونا، ذکر علی پہ داد دینا، ذکر سیدہ پہ درود پڑھنا، رسول اللہ کے لیے درود و سلام اور تمام دنیا کی خوبصورت بلند چیزیں ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا، یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو آج کا نہیں بلکہ ملکوں ملکوں ہوتا ہوا 14 صدیوں میں ہم تک پہنچا۔ اب ہم فضائل میں ذکر علی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ سرکار نے ہم کو حکم دیا اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے۔ مجلس کی زینت ذکر علی ہے۔ علی کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں دفتر چاہیے، 1400 سال سے بولا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، کتابیں لکھی گئی ہزاروں، کتنی تقریریں ہو گئیں، کتنے اشعار ان کی مدح میں کہہ دیے گئے، لیکن وہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کا
تک پتہ نہیں چلا، جس کے کنارے تلاش کے بعد مل نہیں سکے، اس لیے ذاکر کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ علی کی زندگی سے کوئی ایک پہلو چن کر 10 دن اس پر گفتگو کی جائے، لیکن جب کسی ایک موضوع کو چن کر علی کی زندگی کے کسی ایک پہلو پر بات ہوتی ہے تو بعد میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے محرومی کا کہ کاش ہمارے پاس علم ہوتا۔ ابھی تو ہم شروع کر رہے ہیں بات کو اور 10 تقریریں ہو گئیں، علی کی زندگی کا یہ پہلو بھی ہم کامل نہ کر سکے۔ تو یہ ہے کل مجلس کی داستان، اور اس میں ظاہر ہے کہ سننے والوں کے لیے ایک ذہنی روحانی غذا ہوتی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ذکر علی سے وہی خوش ہوگا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ آپ جب علی کا نام سنتے ہیں اور جو یہ اظہار کرتے ہیں خوشی کا، یہ حدیث رسول پر عمل کرتے ہیں، اور یہ عمل بہت ضروری ہے۔ ایک بہت ہی آسان سا موضوع کہ جو سب کے سمجھ میں آ جائے کہ جو حدیث کی ہے کہ علی ہی جو ہے وہ وسیلہ نجات ہے۔ اب ہم اس پر اس لیے گفتگو کر رہے ہیں کہ نجات، انسان ہر مشکل کام میں جب پھنس جاتا ہے تو وہ نجات چاہتا ہے اس کام سے کہ ہم کہاں پھنس گئے، ہم اس میں سے نکل جائیں۔ نکل جانے کو، مشکلوں سے آزاد ہو جانے کو نجات کہتے ہیں۔ تو یہ نجات کہ علی وسیلہ نجات ہے، دنیا کا کوئی مشکل کام ہو اور اس میں سے نکلنا ہو تو اس کے لیے علی سے بڑا نسخہ ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ صلوات پڑھتی ہیں۔ اب کہیں بھی آپ سیر کرتے چلے جائیں کتابوں کی اور دیکھتے چلے جائیں کہ کہاں کہاں علی نے کس کس کو نجات دی ہے، چاہے وہ دنیا کے کام ہوں یا وہ دین کے کام ہوں، لوگوں نے خود طلب کی ہے نجات۔ ہمیں نجات چاہیے۔ نجات کی ضد میں کون سا لفظ ہے؟ یعنی اگر نجات نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہلاکت۔ تو ہلاکت سے بچنے کے لیے علی سے نجات طلب کی جاتی ہے۔ وہ کسی بھی علم کا راستہ ہو، وہ کوئی عدلیہ کا فیصلہ ہو، وہ کوئی میتھمیٹکس کا مسئلہ ہو، وہ کوئی فلسفے کا مسئلہ ہو، کہاں مشکل گھڑی آئی ہے اور علی نے اس کو نجات نہ دی ہو اور اس کی مشکل کشائی نہ کی ہو۔ تو جب ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ 1400 برس سے علی ہر ایک کی مشکل کشائی کرتے ہیں، تو ہمیں پھر کوئی دوسرا مشکل کشا بھی نہیں نظر آیا۔ اگر ایسے واقعات کتاب میں لکھے ہوتے کہ مثلا ایک آدمی عدالت میں بیٹھا تھا، مقدمہ ایسا آ گیا کہ اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو اللہ آ گیا، اس نے کہا اس مسئلے کو ایسے حل کر لو۔ کبھی ہم نے کوئی ایسا بھی واقعہ نہیں پڑھا کہ کوئی میتھمیٹکس کا مسئلہ پھنسا ہو اور اللہ میاں نے آ کے کہا اس کو ایسے سالو کر لو۔ ہمیں تو کوئی واقعہ نہیں ملا، نہ ایسا کوئی واقعہ ملا کہ کسی کے اونٹ دیوانے ہو گئے ہوں اور اس کو کاٹنے لگے ہوں، اللہ میاں آئے ہوں، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ان اونٹوں کو صحیح کیے دیتے ہیں، یہ صحیح ہو جائیں گے، تمہارے اونٹ صحیح ہو جائیں گے۔ نہ ہمیں کوئی ایسا واقعہ ملا کہ کسی دریا میں سیلاب آ گیا ہو، بستی کو اس نے ڈبو دیا ہو، اللہ میاں آئے ہوں، انہوں نے دریا کا رخ بدل دیا ہو، گاؤں والوں سے کہو گھبراؤ نہیں، ہم نے دریا کو ادھر سے ادھر کر دیا۔ اور یہ تو ایک فکر ہے نا کہ جو بات سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کہیں پر اسلام میں جب بھی مصیبت کی گھڑی پڑی تو خیبر میں اللہ میاں آئے،
انہوں نے کہا میرے حبیب تم خیمے میں بیٹھو، ابھی ہم جا کے مرب کو بھی مارے ڈالتے ہیں، اور ابھی ہم جا کے جو ہے حارث کو بھی مارے ڈالتے ہیں، اور مارے کیا ڈالتے ہیں، ہم ملک الموت کو لے کے آئے، ہو جائیں گے، روح قبض کر لیں گے، جاؤ قلعے کے اندر چلے جاؤ، سب یہودی مر گئے، ہم نے سب یہودیوں کو مار دیا، لاشیں بکھری پڑی ہیں، آرام سے جاؤ، اور مسلمانوں سے کو ہمارے غنیمت لوٹ لی۔ اور اگر خیبر کا در نہیں کھلا ہے تو میں جبریل سے کہتا ہوں ابھی جبریل یہ اکھاڑ کے ادھر رکھ دو، دوسرا دروازہ میکائیل تم اکھاڑ لو۔ اس طرح کے واقعات اگر آپ نے کہیں پڑھے ہوں، سنے ہوں کسی سے تو مجھے بتائیے، نہیں ہے نا، نہیں ہے نا، تو پھر ان جگہوں پر جو آیا ہو تو پھر کیا اس کا ذکر نہ کریں، اس کو وسیلہ نجات نہ کہیں؟ یہ ہے سیدھی سی بات۔ اگر اللہ ہی کو سارے کام کرنے ہوتے تو انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ میاں کو اگر سارے کام کرنے ہوتے تو آدم کو اس زمین پہ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ نوح کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابراہیم کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ کروڑوں فرشتے ہیں اللہ کے پاس، انسان تو تھوڑے سے ہیں، فرشتے بہت ہیں، سب کا یقین بھی ہے فرشتوں پہ، قرآن میں سب کا ذکر ہے، اور یہ بھی ہے کہ فرشتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، جو فرشتوں پہ ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہے، تو پھر یقین بھی رکھنا ہے۔ کروڑوں فرشتے بھی ہیں، اللہ نے ان سے کام بھی لیتے ہیں، سب کے کام لکھے ہیں، کوئی فرشتہ ہوا چلاتا ہے، کوئی فرشتہ سورج نکالتا ہے، کوئی فرشتہ چاند کو روشنی دیتا ہے، کوئی فرشتہ ستارے نکالتا ہے، کوئی فرشتے پانی بہاتا ہے، کوئی فرشتے جو ہیں وہ دو سب کے ساتھ لگے رہتے ہیں، سب کے حالات لکھتے رہتے ہیں، سب کی باتیں لکھتے رہتے ہیں، پھر فرشتے آتے ہیں روح بھی لے جاتے ہیں وہ ایک ملک الموت، لیکن ایک پت میں ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، پھر قبر میں مردہ جاتا ہے، وہاں دو فرشتے آ جاتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، کہ جان ان کے دروازے پہ ملتے ہیں، گورز مارتے ہیں، آگ میں ڈھکیل دیتے ہیں، یہ سارے فرشتوں کے کام ہیں، ایک سے ایک کام ہے، پوری دنیا کا کاروبار چل رہا ہے، ساری کائنات چل رہی ہے، فرشتے چلا رہے ہیں، اللہ حکم دے رہا ہے، فرشتے کام کر رہے ہیں، ساری کائنات، سارا عالمین جب تو چلا رہا تھا فرشتوں سے تو یہ اتنے سے زمین کے گولے کو کاہے کے لیے محروم رکھا، یہاں تو نے انبیاء کیوں بھیجے، ان کو مصیبت میں کیوں ڈالا، سارا کام انہی فرشتوں کو بھیج دیتا، فرشتے آتے نوح کی کشتی چلاتے، نوح کی کیا ضرورت، ابراہیم کی کیا ضرورت کہ بیچارے معمار بن کے چل رہی ہے، فرشتے چلا رہے ہیں، اللہ حکم دے رہا ہے، فرشتے کام کر رہے ہیں، ساری کائنات، سارا عالمین جب تو چلا رہا تھا فرشتوں سے تو یہ اتنے سے زمین کے گولے کو کاہے کے لیے محروم رکھا، یہاں تو نے انبیاء کیوں بھیجے، ان کو مصیبت میں کیوں ڈالا، سارا کام انہی فرشتوں کو بھیج دیتا، فرشتے آتے نوح کی کشتی چلاتے، نوح کی کیا ضرورت، ابراہیم کی کیا ضرورت کہ بیچارے معمار بن کے دو باپ بیٹے مل کے خانہ کعبہ بنائیں، تجھے اپنے گھر بنانے کا شوق تھا، جبریل کو بھیجتا، میکائیل کو بھیجتا، ان کے لیے کیا اڑے، وہاں سے لے آئے گارا مٹی، ادھر سے اڑے لے آئے لکڑی، جلدی سے چھت بنائی، اڑتے اڑتے پروں ہی پروں میں کعبہ تیار، اتنے دن لگے کہ پتھر پہ چڑھے، پھر کعبہ بنایا، پھر اس پہ چھت ڈالی، چندہ ہو تو پھر کعبہ بنے، کچھ پیسہ تم دو کچھ پیسہ تم دو، ارے کوئی اینٹوں کی کمی تھی، بلاکوں کی کمی تھی، جبریل جاتے کہیں سے لے آتے، کسی بھی ملک چلے جاتے، پہاڑ توڑتے، اس میں سے ٹکڑے لے آتے، بلاک بنا لے، اتنی تو کوششیں نہ کرنا پڑتی ہیں حضرت ابراہیم کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو، کیا ضرورت تھی کہ یہ انبیاء سارے کام کریں، فرشتوں سے کیوں نہیں کروایا، کائنات کا کام تو فرشتے کریں، اور جہاں انسانوں کو بھیجا وہاں فرشتوں سے کام نہیں لیا، تو اب بات سمجھ میں آئی کہ چونکہ تم ہو انسان تم خود ہی اپنا کام کرو، فرشتے نہیں آئیں گے، اب یہ دو فرشتے تو نے لگائے ہوئے ہیں،
جو نیکی اور بدی لکھتے رہتے ہیں، یہی دونوں ہمارے سارے کام کر دیتے تو کتنا اچھا تھا۔ یہ نیکی بدی لکھ رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ؟ بھائی ہمارا کام کر دیتے، ہم کہتے ہیں اے بھائی فرشتے نیکی والے، یہ ہم نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں، تم کر لو۔ بھیا یہ صبح کی ہم سے نہیں پڑھی جا رہی، تم پڑھ لو 2 رکعت۔ بھیا آج تم روزہ رکھ لو، فرشتے بھائی تم ہی روزہ رکھ لو، ہم سے نہیں رکھا جا رہا۔ اور بدی والے سے کہتے بھائی اس وقت نہ لکھو، دوست ہو، دوستی بھی نہیں کرائی، چل رہے ساتھ، ملوایا بھی نہیں ہیں، 2 لگے ہوئے ہر ایک کے ساتھ۔ یہ عجیب بات ہے کہ فرشتوں کو بھیجا نہیں، ان سے مدد ہماری کروائی نہیں، لیکن نگراں ان کو ہمارا بنا دیا اور کہنے کو کہہ دیا تم اشرف المخلوقات۔ ہم کہاں اشرف ہیں؟ اے اشرف کے اوپر نگراں سپاہی تو تم نے لگائے فرشتے کہ وہ ساری حرکتیں ہماری لکھ رہے ہیں، تو اشرف وہ ہوئے کہ ہاں، تو تم تھوڑی اشرف۔ جس وجہ سے انسان کو اشرف کہا وہ آدم بھی نہیں ہے، وہ تو آدم کی صلب میں محمد اور علی تھے، اس لیے اشرف کہا۔ تو یہ شرافتیں جو ملی ہیں انسانوں کو وہ علی کی وجہ سے ملی۔ تو اب ہماری شرافت کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھیے شرف اور شرافت سمجھ لیجیے، شرف اور شرافت۔ اشرف چونکہ آدم کو بنا کر کہا یہ ہے اشرف، اس لیے کہ صلب میں ہے علی، اشرف کی وجہ سے آدم اشرف بنے۔ تو کائنات میں کسی کی قبر کا نام اشرف نہیں ہے، صرف علی کی قبر کو کہتے ہیں نجف اشرف، علی اشرف۔ چونکہ اب یہاں شیعہ سنی مسلمان کی بات نہیں، چونکہ پوری انسانیت کو جو یہ شرف ملا وہ علی کی وجہ سے، تو اب اس احسان کا بدلہ ہر انسان کو قیامت تک اتارنا ہے، کسی صورت سے اتارو کہ اگر علی تم نہ ہوتے صلب آدم میں تو آج یہ عزت ہم کو نہ ملتی کہ ہمیں قرآن میں اشرف المخلوقات کہا جائے، ورنہ ہم میں اور درندے اور جانور میں کیا فرق تھا؟ اکثر و بیشتر اندر سے درندہ نکل آتا ہے، اندر چھپا ہوا ہے درندہ، اس درندے کو بھی علی مار دیتا ہے۔ یہ سب ٹھیک ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ ہماری عبادت کرو، ہمیں سجدہ کرو، یہ حکم ہے، لیکن یہ انسان جو ذرا ذرا سی باتوں میں پوچھتا ہے یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، یہ کیوں ہے اور وہ کیوں ہے، یہ ہے مشکل گھڑی۔ حکم دینا آسان ہے، وہ حکم دے دیتا ہے، لیکن کبھی انسان نے سر جھکا کے قبول نہیں کیا۔ ہر قوم کا یہ جانا قبول کر لیتے تو تباہ کیوں ہوتے، عذاب کیوں آتا، طوفان نوح کیوں آتا، عاد و سمود کیوں برباد ہوتے، بنی اسرائیل پر کیا عذاب آئے؟ اس لیے کہ ہر چیز پوچھتے تھے یہ کیا ہے اور کیوں ہے۔ پیغمبر بتا رہا ہے اللہ نے یہ کہا، کیوں، ایسا کیوں اور ایسا کیوں نہیں؟ ہر قوم نے یہ کیا اور آپ کہیں الگ نہیں ہیں۔ میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، یہ تو میں آپ کو بچا کے ادھر یہودی ادھر عیسائی، یہ تو ایسے ہی کہہ دیتا ہوں۔ اگر شروع سے یہ کہہ دوں کہ یہ سب آپ ہیں تو آپ مجلس ہی نہیں سنیں گے، اس لیے کہ یہ بھی ہے انسان میں جلدی سے برا بھی مان جاتا ہے، ہاں یہ بھی ہے، برا بھی مان جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات کا برا مان جاتے ہیں، اور یہ ہر قوم میں ہے۔ بھئی یہ کیا ہے؟ کہاں بارش ہو رہی ہے، کیوں؟ زراعت کے لیے، اچھا پانی ویسا 2 دن 3 دن، موسیٰ رات کو ہم کپڑے دھو کے پھیلاتے ہیں، بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ میں سے کو وقت مقرر کریں جب ہم کہیں ہمارے کپڑے پھیلے ہوں وہ سارے تر ہو جاتے ہیں، یہ نہ ہو، فلانا کھانا ہمیں پسند نہیں،
یہ ہمیں پسند نہیں، ہم ادھر سے نہیں جائیں گے، ہم ادھر سے نہیں جائیں گے، یہ راستہ ہمیں پسند نہیں، یہ تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ پیچھے فرعون دشمن پیچھا کر رہا ہے، اللہ میاں نے پل بنا دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ دریا تو دکھائی نہیں دے رہا، اس میں کھڑکیاں بنا، اب موسیٰ کھڑکیاں بنا رہے ہیں، حالانکہ وہ خیالی رستہ بنا ہوا ہے معجزے والا، اس میں بھی مین میخ نکالنا۔ یہ ہے انسان، یہ ہے انسان جس نے نوح سے بحثیں کی، یہ ہے انسان جس نے ابراہیم سے بحثیں کی۔ ہم تو چاند کو پوجیں گے، ہم تو سورج کو پوجیں گے، انبیاء سمجھا رہے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ یہ ہے انسان۔ تو ہم الگ ہیں کیا؟ ہم الگ ہیں، ہم اپنے دائرہ کار میں، ہم اپنے دائرہ کار میں زنجیر کا ماتم کیوں ہوتا ہے؟ یہ کما کا ماتم کیوں ہوتا ہے؟ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ فلانا حضرت قاسم کی مہندی کیوں اٹھ رہی؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا ہے؟ اب زمانہ بدل گیا، اب ایسا کیوں ہے؟ اب ایسا کیوں؟ جو بنی اسرائیل کر رہے تھے وہی آپ بھی کر رہے ہیں۔ باتیں بدلی ہوئی ہیں، ادائیں تو ساری وہی ہیں۔ تو اب چونکہ بنی اسرائیل کے علاج کے لیے بار بار موسیٰ کے پاس وہی آتی تھی، پیغمبر کوئی آتا نہیں، آپ کو کون سمجھائے؟ اس لیے امام صادق نے مجلس رکھی کہ مجلس سمجھا لے گی، ذکر حسین سمجھا دے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بیٹھ کے سنو تاکہ عقلوں میں بات آئے۔ تو یہ قوموں کی عادت، کیسے سمجھائیں کیا کریں؟ تو بھائی فرشتوں ہی کو بھیج دیتا، وہ کر لیتے۔ یہ تو عاجز کر دیتے ہیں انبیاء کو، پریشان کر دیتے ہیں، یہاں تک آ جاتے ہیں کہ پتھر مارنے لگتے ہیں۔ بس پھر یہ ہے تھوڑا سا فرق ہے آپ کا بنی اسرائیل سے اور نوح کی قوم سے، کہ آپ پتھر نہیں مار رہے ہیں، زبانی پتھر تو چلاتے ہیں، آپ سے مراد جو بھی ہو۔ ابھی وہ کیوں لے اپنے اوپر بات کہ جس نے ایسی بات نہیں کی، وہ لے اپنے اوپر جو بول چکا ان چیزوں کے خلاف، جو نہیں بولا وہ اطمینان سے بیٹھا رہے، نفس مطمئنہ بنا ہوا، اور وہ خوش ہوتا رہے۔ تو یہاں پر مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو قبول کرتے وقت عقل کو استعمال کریں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں بار بار کہا تاقلونا، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تو جب اعتراض ہوتے ہیں تو وہاں انسان کے پاس عقل ہوتی ہے، وہ استعمال نہیں کر رہا ہوتا۔ اب یہ ایسا فلسفیانہ مسئلہ ہے کہ شاید ہی زیادہ فیصد لوگ سمجھ پائیں اس بات کو کہ عقل موجود ہے، استعمال نہیں کر رہا۔ اچھا ایک کام آپ نے کیا، غلط کر دیا، استاد نے کہا ایسے ہوگا، اب بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں آ گیا، دوسری بار کیا صحیح ہو گیا۔ تو پہلی بار کیا ہوا تھا؟ عقل تھی، ہدایت نہیں تھی۔ عقل کو ہدایت کی ضرورت ہے، عقل تو دے دی حضرت انسان کو، لیکن اس عقل کو استعمال کرنے کے لیے ہادی کی ضرورت تھی، اس لیے انبیاء بھیجے۔ فرشتے یہ کام نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ آپ کو اشرف اس لیے بنایا کہ آپ کو دی ہے عقل، انہیں صرف نور دیا، آپ کو نور نہیں دیا۔ وہ نور کے ذریعے عقل کا کام لیتے ہیں، آپ عقل سے عقل کا کام لیتے ہیں۔ آپ کو اڑنے کی طاقت نہیں دی، ان کو اڑنے کی طاقت دے دی۔ آپ کو چھپنے کی طاقت نہیں دی، ان کو چھپنے کی طاقت دے دی۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چند سیکنڈوں میں جا سکتے ہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ لیکن آپ کو اشرف بنایا عقل کی وجہ سے، اور عقل ضروری ہے کہ اس کے لیے ہر وقت ایک ہادی رہے جو اس عقل کو گائیڈ کرتا رہے۔ تو اب اس صدی میں کہاں پیغمبر آئیں گے؟ آخری پیغمبر تو چلے گئے، اب کون ہدایت کرے گا؟ اس لیے آخری کتاب قرآن چھوڑ دی اور اس میں لکھ دیا تاقلونا، تاقلونا۔ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کیا مطلب ہے اس کا عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟
ابھی مثال میں نے آپ کو دی، کسی بچے نے کام کیا، بزرگ نے دیکھا کہ بیٹے تم نے یہ غلط کیا، یہ ایسے نہیں ایسے ہوگا، مثال سن لی نا آپ نے، تو دوسری بار اس نے صحیح کیا، پہلی بار کسی نے اسے بتایا نہیں تھا اس لیے غلط کیا، تو جب ہدایت مل گئی تو اب صحیح کام وہی کرنے لگا۔ ایک سوال غلط کر دیا تو استاد نے بتایا ایسے نہیں ایسے، اسپیلنگ غلط لکھ دی تھی، فیاض صاحب نے کہا اس کی اسپیلنگ یہ ہے، اب اس کے سمجھ میں آ گیا اب صحیح لکھے گا، اس کے معنی ہدایت مل گئی، ہدایت مل گئی۔ تو یہاں کیا چیز استعمال ہوئی؟ عقل، ہدایت کی وجہ سے، یعنی وہ عقل کو استعمال نہیں کر رہا تھا، ہادی نے اسے راہ بتائی کہ اس طرح عقل استعمال کرو۔ جس استاد نے بتایا اس کے پاس بھی تو عقل تھی، پتہ چلا اس کی عقل جو ہے اول ہے، اس کی ثانی ہے۔ تاقلونا، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ عقل اول نے جو کہا ہے اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ جو علی نے کہا ہے اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ آیت پڑھ لی، تاقلونا، دیکھو تو سمجھایا کیسے ہے علی نے؟ کیوں یہ کرنا ہے آپ کو؟ تاقلونا کی جگہ کیوں آپ کو اقوال علی دیکھنے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں قرآن چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت چھوڑ رہا ہوں۔ اب پتہ چلا اس لیے دونوں کو ساتھ چھوڑا ہے کہ آیت پڑھتے پڑھتے جب یہ آ جائے تاقلونا اور ہمارے سمجھ میں نہ آئے تو ہم پلٹ کے پوچھیں علی نے کیا کہا، حسن نے کیا کہا، حسین نے کیا کہا، محمد باقر نے کیا کہا، جعفر صادق نے۔ چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ثقلین برابر کی دو چیزیں، چھوٹی بڑی نہیں، اوپر نیچے نہیں، گھٹی بڑی نہیں، اور انگلیوں کو ملا کے اشارے سے بتا دیا۔ یوں نہیں کہا، اگر یوں کہہ دیتے تو ایک چھوٹی ہو جاتی ایک بڑی، یوں دونوں کو ملا کے بتایا تاکہ برابر نظر آئے، اور یہ انگلی دونوں ہاتھ کی برابر ہوتی ہے، بڑی چھوٹی نہیں ہوتی، یوں کہا۔ یہاں تک کہ یہ حوض کوثر کے ساتھ ان میں آپس میں جدائی نہیں، ان میں آپس میں جدائی نہیں، گویا دو ہاتھ اٹھائے سرکار نے، دو ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کے دونوں کی انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ ان میں جدائی نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ ہاتھ ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، لیکن آپس میں جدائی نہیں، اس کی اس کو خبر، اس کو اس کی خبر۔ جب خبر نہیں ہوتی تب محاورہ بولتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ کی خبر نہیں، یہ تو اس وقت بولتے ہیں جب خبر نہ ہو، لیکن جب دونوں جڑ جائیں اور ساتھ ساتھ رہیں، اب جدائی نہیں ہے۔ کیسا لگتا کسی کا ایک ہاتھ کسی لڑائی میں قطع ہو جاتا ہے تو کیا وہ اچھا لگتا ہے؟ تو دو چیزیں چھوڑی ہیں برابر کی تاکہ اسلام کے جسم میں عیب نہ پیدا ہو۔ اب کوئی ایک کو کاٹ کے پھینکنا چاہے تو جسم اسلام کو کس رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں؟ دونوں ساتھ ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ ہر طریقے سے سمجھا دیا، ہر انداز سے سمجھا دیا۔ سامنے کی مثالیں ہیں، بچوں کی کتاب ابتدائی جب شروعات ہوتی ہے تو اس طرح نہیں پڑھاتے تھے کہ گنتیاں تو پڑھا دیتے ہیں، دین تو پڑھا دیتے ہیں آرام سے، اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، لیکن اس کے لیے بھی یہ نہیں ہوتا
بیٹے کو اللہ ایک کیسے پڑھاتی ہے ماں؟ بیٹے کو اللہ ایک، بچے نے کہا اللہ ایک، صرف لفظ نہیں ہے، دوسری چیز ساتھ ہے، تصویر ساتھ ہے، اللہ ایک، پھر کیا کہا؟ کو پنجتن پانچ، یہ دیکھیں اشارہ کیا، اب بچے کے سمجھ میں آ گیا یہ ہوتے پانچ، اسی میں 12 بھی، اسی میں 14 بھی، سبق پورا ہو گیا، میں نشانی پہ، اب گنتی بتا دی 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5، لیکن جب کتاب کی بات آئی بچے نے انگلی رکھی کتاب پہ، الف سے، بے سے، پے سے، تے سے، اب بچہ تصویر دیکھ رہا ہے، بچے کی نظر تصویر پہ زیادہ ہے، حرف پہ کم، سن رہا ہے آواز دیر پہ، دیکھ رہا ہے تصویر، محبت تصویر سے پیدا ہو رہی، اچھا پے سے پتہ، اب وہ جو پے لکھا ہے اس سے اس کو کوئی محبت نہیں، وہ ہے تصویر، تو ضروری تھا قرآن اور اہل بیت، الحمدللہ رب العالمین، کون؟ یہ محمد علی، مالک یوم الدین، کون؟ یہ دو بھائی، اہدنا الصراط المستقیم، کون صراط المستقیم؟ دو بھائی کو دیکھا تو دیکھا نبی اشارہ کر رہے تھے، یہ تصویر میں دونوں، تصویر میں دونوں، لیکن جب تصویر کی طرف دیکھا تو محمد یہ کہہ رہے تھے من کنت مولاہما صراط مستقیم، صراط مستقیم، انعمتا نعمت، جیسے ہی کہا حرف ہے نعمت تو کیا نظر آیا؟ نعمت خانہ، کیا کیا رکھا اس میں کھانے کو؟ یہ رکھا، یہ رکھا، نہیں، انعمتا کے بعد کیا یاد آئے گا؟ فوراً یاد آئے گا اتممت علیکم نعمتی، پھر غدیر یاد آیا، تصویریں بہت ضروری ہیں، تصویریں بہت ضروری ہیں، اس لیے قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، پہلے کا ذکر زینت ہے، پھر کا چہرہ عبادت ہے، جب ذکر ہو زینت ہو تو چہرہ بھی یاد رہے، اور چہرہ نہ رہے تو کیسے عبادت ہو؟ جو شے بھی مل جائے علی کی، قدم شریف مل جائے وہی صحیح، زری مل جائے قبر کی وہی صحیح، ارے در مل جائے وہی صحیح، تابوت مل جائے وہی صحیح، علم مل جائے وہی، جو مل جائے، نہیں ہمیں تو نسبت چاہیے، ہمیں تو نسبت چاہیے، ہاں جس کے لیے تو نے کہا نسبتیں تو بناتا ہے، تو نے نسبت دی ہمیں پسند آئی، اب یہ دوسری بات ہے کہ پھر ہم اپنی تمہید میں چلی جائیں کہ بھی ہمیں یہ پسند نہیں، بنی اسرائیل کہتے ہیں موسیٰ ہمیں یہ پسند نہیں، تو بھائی ہم بنی اسرائیل تو بننا نہیں چاہتے، نسبتیں تو بتاتا جائے، احترام ہم کرتے جائیں گے، اس نے آواز دی یہ زمزم ہے، یہ اسماعیل سے نسبت ہے، ہم نے کہا واہ واہ پانی پیو شفا ہو گئی، یہ کیا ہے؟ حجر اسود ہے، کس سے نسبت ہے؟ کہا آدم سے لے کے ابراہیم تک سبھی سے نسبت ہے، بعد میں رسول نے بھی چوما، علی نے بھی چوما، ائمہ نے بھی، تو پھر ہم کیوں نہ چوم لیں؟ نسبت ہے، سب سے نسبت ہے، یہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم، اس پتھر پر کھڑے ہو کے کعبہ بنایا تھا، اب جاؤ اور چوم لو، اس لیے کہ ابراہیم سے نسبت ہے، ہمیں تو ذرا سے پتھر مل جائے اور نسبت ہو جائے تو ہم چومیں، تو وہ بت پرستی کے بعد اب تک پتھروں کو نسبت ہے اور احترام، یہ تو لکڑی ہے، تو لکڑی
بت توڑے گئے تھے پتھر کے، لکڑی کے نہیں۔ جس کے توڑے گئے اس کا احترام اب تک باقی ہے اور اسی خانہ کعبہ میں باقی ہے۔ کسی نے کبھی اعتراض نہ کیا، اس لیے کہ اب کریں کیا؟ حکم نبی، حکم نبی تو جہاں حکم نبی ہو جائے وہ سنت۔ تو پھر آپ کہاں سے لائے؟ لائے کہاں سے؟ جہاں سے وہ سب آیا وہیں سے یہ سب بھی آیا۔ گھر تو ایک ہی ہے، کوئی ہم نے گھر تو نہیں بدل دیا، بار بار گھر تو نہیں بدلا جاتا، در بھی وہی گھر بھی وہی، اور کہاں سے لائیں گے؟ آپ بتا دیجئے بھئی۔ اگر آپ کو اعتراض ہے حجر اسود کہاں سے آیا، زمزم کہاں سے آیا، کعبے کی دیواریں کہاں سے آئیں، مقام ابراہیم کہاں سے آیا؟ اسی گھرانے سے، ابراہیم کے گھرانے سے آیا۔ بنی اسرائیل سے تو نہیں مانگ کے لائے، نوح کی سرکش قوم سے تو نہیں مانگا، وہی بنی ہاشم کا گھرانہ نا، انہی سے ملا نا۔ تو پھر یہ سب بھی وہیں سے آیا۔ اچھا، اور اگر نہیں آیا تو پھر آپ بتا دیجیے۔ یہ سامنے علم ہے، ہم کہاں سے لائے؟ ہم کو بتا دیجیے آپ بھئی، ہمیں بتا دیں آپ کہاں سے لائے؟ جہاں سے وہ پتھر آئے وہیں سے یہ لکڑی کی بلی بھی آئی، وہیں سے یہ کپڑا بھی آیا، وہیں سے یہ پنجہ بھی آیا، وہیں سے یہ پٹکا بھی آیا، یہ سب وہیں سے آیا۔ بھئی وہ بھی حدیثوں ہی سے آ رہا ہے، سرکار نے بتایا تو پتہ چلا یہ بھی حدیث سے آ رہا ہے۔ کل علم دیں گے مرد کو جو کرار ہے، غیر فرار۔ نبی نے دیا، علی نے لیا، علی نے ہم کو دیا، ہم نے لا کے یہاں لگا دیا۔ اس میں کیا بات ہو؟ ہاں، اس میں ایک عقلی، نقلی، منطقی، فلسفیانہ ایک شک نکلتی ہے، وہ آپ کے دماغ میں نہیں آئی ہوئی، میرے آئی ہے تو میں بتا دوں تو آپ کی اچھا یہ بھی ہے۔ وہ بات ایک سمجھ میں ہی آتی ہے کہ رسول اللہ نے خیبر میں علی کو علم دیا، علی علمدار، وہ علم چلا، وہ لڑائی میں پھر وہی علم، اس لیے کہ علی مالک ہو گئے علم کے، دیا خیبر میں۔ اب حنین میں بھی اور لڑائیوں میں بھی، نہروان میں بھی یہ وہی علم بیٹوں کو مل گیا، کربلا میں عباس کو مل گیا، یوں چلتے 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 آ گئے۔ اب وہ کربلا میں جو علم تھا اس کی نقلیں بن گئی، عراق میں بھی بن گئی، ایران میں بھی بن گئی، ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، شبی 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 شبی، ہر گھر میں، ہر امام باڑے میں، ہر ایک کے گھر پہ لگا ہوا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ عقل میں یہ بات آ رہی ہو کہ یہ جو حجر اسود ہے کعبے میں، تو اس کی نقل بنا بنا کے یمن والے، ایران والے، عراق والے نہیں لے گئے۔ یہ صفا مروہ کی نقلیں تو بنی نہیں، یہ مقام ابراہیم کی نقلیں تو عام ہوئی نہیں، یہ تو ایک ہی جگہ رکھیں۔ یہ خیبر کا علم گھر 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 جگہ جگہ کرتا، یہ بات میرے ذہن میں آئی، آپ کے ذہن میں آئی تھی، تو اس کی وجہ سے فکر ہو رہی ہو۔ اگر وہ بھی سب عام ہو گیا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں پھر معاملہ برابر ہوتا۔ نہیں، سوچنا پڑے گا وہاں ایسا کیوں نہ ہوا، یہاں ایسا کیوں ہوا، تو پھر سوچنا پڑے گا۔ یہ سوچنا اس لیے پڑے گا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سی چیز کو ایک جگہ پر محفوظ کر دیں کہ وہاں جا کے دیکھو، اور کون سی وہ چیزیں ہیں جو گھر گھر میں پہنچا دو جسے دیکھنے کے لیے کہیں جانا نہ پڑے۔
یہ قدرت کا انتظام تھا. اللہ کو معلوم تھا کہ کعبہ توڑا نہیں جائے گا, حجر اسود کو کوئی توڑے گا نہیں, مقام ابراہیم کو تباہ نہیں کیا جائے گا, اس لیے یہیں پہ رکھو اور دیکھنے کے لیے آؤ. لیکن اس گھر کی یادگاروں کو جب گھروں کو جلا دیا جائے گا تو چیزیں محفوظ مدینے میں نہیں تو گھر گھر پہنچا. یہ قدرت کا انتظام. ہر گھر میں ہر جگہ پہنچے. کوئی شاید کہ نہیں آپ کا خیال غلط ہے, ایسا تھوڑی نہیں, ایسا ہو یا نہ ہو, نمونہ سامنے. کعبے کو کوئی توڑ نہیں سکتا, مقام ابراہیم کو کوئی توڑ نہیں سکتا, لیکن سامنے ہی مدینے میں روضہ رسول کے قبر زہرا کو توڑ دیا گیا, قبر حسن کو توڑ دیا گیا, قبر زین العابدین کو توڑ دیا گیا. تو اب تابوت یعنی چونکہ توڑا ہے اس لیے ہر گھر میں بنے, ہر کاندھے پہ نظر آئے. جگہ جگہ زریں, جگہ جگہ روضے, جگہ جگہ شبییں, جو جتنا بنا سکے تاکہ وہ یہ بنا کے دکھائے کہ ہم تو اس طرح نقل بنا لیتے, تم اصل نہیں بنا. ہمارا جذبہ دیکھو اور اپنا جذبہ دیکھو, اپنا جذبہ دیکھو اور ہمارا جذبہ دیکھو. اور پھر ابھی تک تو ایسا ہوا نہیں, خدا نہ کرے, کہ کعبے پہ جانے میں پابندی لگ گئی ہو. جب دیکھو تب اعراض بن, جب دیکھو تب اعراض نہیں جا سکتے. نہ ہم نجف جا سکتے ہیں, نہ ہم کربلا, نہ ہم کاشمائن جا سکتے ہیں, نہ نجف. تو اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے, بند کر دو راستہ. نجف یہ بنا ہوا, نہ جانے تو کاشمائن وہ باب الحوائج کا امام باڑہ بنا ہوا ہے, نہ جانے تو کربلا, ہر گھر کے چوراہے پہ کربلا, چاہے باب العلم ہو یا اسلامک سینٹر ہو, جدھر سے گزرو گے سب کو کربلا کربلا کربلا. ہندوستان اور پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں جس شہر میں آپ چلے جائیں وہاں کربلا نہ ہو. ہر شہر میں کربلا. اب یہ ہے لالو کھیت میں کربلا. یہ جو عاشور کو جو جلوس تازی کا یہاں سے مارٹن روڈ سے جاتا ہے وہ لیاقت آباد کی کربلا میں, گولی مار میں کربلا, ہر جگہ کربلا. ایک کربلا کو اگر مٹھانے کی کوشش کوئی کرے تو لاکھوں کربلائیں تیار. کیوں؟ اس لیے کہ طے کر لیا کہ آنے والی نسلیں اور بچے کربلا کو بھولنے نہ پائے. یہ نام ہر وقت یاد رہے, کربلا کربلا. کیوں؟ اس لیے غور طلب جملے ہوتے ہیں میرے, اس لیے کہ یہ لفظ جبریل نے آ کے رسول اللہ سے بار بار کہا اسے دوہرائیے. صاحب وحی نے دوہرایا کربلا کربلا کربلا. اتنا کہا کہ ساری ام المومنین کو یاد ہو گیا کربلا, حسین کو یاد ہو گیا کربلا, راویوں کو یاد ہو گیا کربلا. یہی وجہ تھی کہ حسین نے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے, اس نے کہا شت فرات. کسی اور سے پوچھا, اس نے کہا ماریا. کسی اور سے پوچھا, اس نے کہا کہ اس کو غازریہ کہتے ہیں. کسی اور سے پوچھا, اس نے کہا نینوا. کا کوئی اور بھی نام ہے؟ جب تک کربلا نہ کہلوا لیا حسین اترے نہ. کہا بس اب اترو, یہی ہے وہ جگہ. سمبل ہے کربلا مظلومیت کا, حق و باطل میں حق کی فتح کا سمبل کربلا. اور اتنا اہم خطہ, اتنی پیاری زمین, اتنی پیاری زمین.
کہ حسین کی محبت دنیا کے اوپر ظاہر مثل آفتاب کے، اور حسین زہرا کے گھر اور ام سلمہ ام المومنین کے گھر میں سونے کے لیے آئے سرکار دو عالم، تو کہ ام سلمہ کچھ طبیعت ناساز ہے، سونا چاہتا ہوں۔ حجرے میں گئے، ام سلمہ کہتی میں بھی ساتھ ساتھ۔ محدث دہلوی اہل سنت کے مشہور مورخ محدث، پوری کتاب لکھ دی اس موضوع پر، انہی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ چادر اڑا دو مجھے، بی بی نے چادر اڑا دی۔ ام سلمہ اب میں سوؤں گا، کوئی بھی آئے اس حجرے میں کسی کو آنے نہ دینا، کچھ دیر میں سونا چاہتا ہوں۔ ام سلمہ راوی ہے اس پورے واقعے کی روایت حضرت ام سلمہ کرتی ہیں، کہتی ہیں کچھ دیر نہ گزری تھی کہ میرے گھر کا دروازہ کھلا، چھوٹے سے حسین میرے گھر میں داخل ہوئے۔ آتے ہی مجھ سے پوچھا نانی، کیا نانا آپ کیا آئے ہیں؟ تو میں نے کہا بیٹے آئے تو ہیں لیکن حجرے میں آرام کر رہے ہیں اور منع کیا ہے کہ کوئی اندر نہ آئے۔ ام سلمہ کہتی ہیں ابھی میں بچے کو یہ سمجھا رہی تھی کہ حجرے سے آواز آئی ام سلمہ کون آیا؟ میں نے پکار کر کہا آپ کا چھوٹا نواسہ حسین آیا۔ آواز آئی ام سلمہ سب کو منع کیا ہے، حسین کو نہ روکنا، حسین کو آنے دو، حسین کو آنے دو۔ ام سلمہ کہتی ہیں اس آواز پہ حسین دوڑتے ہوئے چلے، حجرے کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے سوچا کہ چلو میں دیکھ تو لوں کہ نواسے سے کیا باتیں کر رہے ہیں رسول اللہ۔ کہتے میں دروازے کی آڑ میں گئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ اسی طرح لیٹے ہوئے تھے اور حسین رسول اللہ کے سینے پہ بیٹھے تھے، اور وہ پیار کی باتیں تھیں، کبھی رسول اللہ ہنستے مسکراتے، کبھی حسین مسکرا دیتے، کبھی حسین نانا کے منہ پہ منہ رکھ دیتے، نانا پیار کرنے لگتے، کبھی گلا چومتے، کبھی پیشانی چومتے۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو بہت اداس تھے جب آئے تھے ہمارے گھر میں رسول اللہ، لیکن حسین کی آمد پر رسول اللہ کے چہرے پہ خوشی آ گئی، میں بھی خوش ہو گئی، خوشی کا مقام تھا۔ میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ میرے کانوں میں بہت ہی دردناک رونے کی آواز آئی۔ میں بہت گھبرائی، رونے کی آواز حجرے رسول سے آ رہی تھی، میں دوڑتی ہوئی گئی، میں نے دروازہ کھولا، جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ حسین تو کھیلتے کھیلتے نانا کے سینے پہ سو گئے تھے اور غافل سو رہے تھے، لیکن رسول اللہ جاگ رہے تھے، اور یہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کا سیدھا ہاتھ مٹھی بند تھی اور یوں ہاتھ کو زمین پہ رکھے ہوئے مسلسل رو رہے تھے، ڈھاڑے مار مار کے، اور آنسو ریش مبارک تک بہ رہے تھے۔ میں قریب گئی، ہاتھ جوڑ کر میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو خوشی کا موقع تھا، ابھی تو آپ خوش تھے، نواسہ آپ کے سینے پر تھا، یہ رونے کا کیا سبب ہے؟ حسین خیریت سے ہیں؟ حسین تو ٹھیک ہے؟ کہا حسین ٹھیک ہے، میرے سینے پہ سو گئے ہیں کھیلتے کھیلتے، لیکن ام سلمہ ذرا میرے قریب آؤ۔ ابھی ابھی جیسے ہی حسین میرے سینے پہ سر رکھ کر سوئے، جبریل آئے اللہ کا پیغام لے کر اور کہنے لگے آپ جس نواسے سے بہت محبت کرتے ہیں اس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا جائے گا۔ بس یہ کہہ کر جبریل کہنے لگے کہ اگر آپ اس جگہ کی مٹی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کربلا کی مٹی ہے۔ یہ کہہ کر میرے ہاتھ پر
کربلا کی مٹی جبریل نے رکھ دی. اے ام سلمہ دیکھو یہ میری مٹھی میں کربلا کی مٹی ہے، اور مجھ سے جبریل نے یہ کہا کہ عاشور کے دن 10 محرم کو جس دن حسین کو ذبح کیا جائے گا، کربلا کی یہ مٹی لال ہو کے خون ہو جائے گی، لہو ہو جائے گی. اے ام سلمہ 61 ہجری میں میں نہیں ہوں گا، یہ میری امانت سنبھال کر رکھ لو، اس کو اپنے پاس رکھو، اور خیال رکھنا جس دن یہ خاک لہو بن جائے سمجھنا میرا حسین مارا گیا. ام سلمہ کہتی ہے کہ حسین 28 رجب کو 60 ہجری کو سدھارے. حسین کے جانے کے بعد میں روز صبح کی نماز پڑھ کر اس طاق کے پاس جاتی جو شیشے میں نے خاک کربلا رکھی تھی. جب ظہرین کی نماز پڑھ چکتی تو جا کر دیکھتی، ہاں دن گزرنے لگے، حسین چلے گئے. رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، محرم. جب محرم کا چاند ہوا تو میرے گھر پہ اداسی چھانے لگی. کبھی کبھی میرے گھر کے دیوار کے پیچھے سے رونے کی صدائیں آنے لگیں تو میں پریشان ہو کر کئی بار اس خاک کربلا کو جا کر دیکھتی، رسول کی پیشین گوئی کو یاد کرتی. لیکن 7 محرم جو آئی اور کھانے کے بعد میں نے پانی پینا چاہا تو میرے گلے سے پانی نہیں اترتا تھا. مجھے کھانا اچھا لگتا تھا، نہ پانی اچھا لگتا تھا. یہاں تک کہ عاشور کا دن آیا، صبح کی نماز پڑھ کر میں نے اس طاق کی طرف دیکھا تو اس میں مٹی تھی، لیکن جب ظہرین کی نماز پڑھ کر میں طاق کے قریب آئی تو اس شیشے میں تازہ لہو ابل رہا تھا. تازہ لہو ابل رہا تھا. لو تقریر ختم ہو گئی. ام سلمہ کہتی ہے کہ میں رونے لگی، روتے روتے وہیں بیٹھ گئی مصلی پر. تھک کر میری آنکھ لگی، ذرا سی آنکھ لگی، میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا سامنے کھڑے ہیں، سر پہ خاک، ہاتھ میں شیشہ جس میں تازہ لہو تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ کہ ام سلمہ کربلا سے آ رہا، یہ میرے بچوں کا لہو ہے، میرا گھرانہ کاٹ ڈالا گیا، میرا حسین مارا گیا. ام سلمہ کی آنکھ کھلی، گھبرا کر طاق کی طرف دوڑی، اس شیشے کو اٹھایا، پکار پکار کے محلے بنی ہاشم سے ہر بیوی کو بلا کر کہا میرے پاس آؤ میں تم کو ایک خبر سناؤں، میرے پاس آؤ میں تم کو ایک خبر سناؤں. ساری بیویوں نے آ کر ام سلمہ کو گھیر لیا. بیچ میں ام سلمہ نے اس شیشے کو رکھا اور اس کے بعد اعلان کیا، سنو اے بنی ہاشم کی عورتوں، کربلا میں حسین مارے گئے. آخری جملہ، تقریر ختم ہوئی اور پھر دعا اور ماتم. آخری جملہ سنیے، بڑا گریہ کیا آپ نے. ایک بار بنی ہاشم کی عورتوں نے جیسے ہی سنا ہمارا سردار، ہمارا امام حسین مارا گیا، سب نے ماتم شروع کیا. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک کنیز نے آگے بڑھ کر کہا بی بی فاطمہ صغرا آ رہی ہے. یہ جیسے ہی ام سلمہ نے سنا اپنی چادر اتار کر اس شیشے پہ ڈال کر کہا ارے بیٹی باپ کا لہو، بیٹی باپ کا لہو دیکھے گی تو تڑپ جائے گی. ام سلمہ تم کو نہیں معلوم کہ سکینہ نے کربلا میں کیا دیکھا، ماتم حسین.